اس دن کے بعد سے آج دوسرا دن تھا اس کی ٹیم کا فیس رائل کے 5 اسٹار ہوٹل میں، لیکن اس کو اب تک سہراب کہیں نظر نہ آیا، نہ ہی کمپنی کی طرف سے کوئی بلاوا یا فرمائش کی گئی تھی۔ وہ حد درجہ مطمئن ہو گئی اب سہراب کی آخری بار کے کیے گئے رویے کو یکسر فراموش کرے۔ وہ اپنا کام محنت اور لگن سے انجام دے رہی تھی، اس سب سے انجان کے ایک بہت بڑا طوفان عنقریب اس کا منتظر ہے۔ ابھی بھی وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد آرام سے اپنے بر پر بیٹھے لیپ ٹاپ گود میں رکھے ایونٹ میں کی جانے والی فلاور تھیم کے بارے میں سرچ کر رہی تھی کہ روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اندر آ جاؤں، آمنہ نے دروازہ وا کر کے سر آگے کرتے کہا۔ حکمہ فوراً اپنی گود میں پڑا لیپ ٹاپ اور بیڈ پر پھیلی فائل سمیٹتی سیدھی ہو بیٹھی۔ ارے بھابی جان، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ضرور آئیے۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف پوری متوجہ تھی۔ آمنہ بھی اس کا پیار بڑا لہجہ سنتے اندر آ گئی۔ چہرے پر بظاہر مسکان تھی پر دل اندر سے کافی پریشان تھا۔ فرشتے کے ایک دن پہلے میسج آیا تھا اور آج 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ ہو گئے، پر اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اس سب میں بھی آمنہ کی دل کا پریشان ہونا تو جائز تھا۔ حکمہ بیٹا، تمہاری کوئی بات ہوئی فرشتے سے کل کے بعد سے؟ انہوں نے بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھے پریشانی سے کہا۔ نہیں بھابی، کل میں نے اس کو دلہا بائی بولتے بولتے زبان کو روکا تھا۔ کل میں نے اس کو پکچر بھیجی تھی تو وہ بھی اس کے پاس ڈیلیور نہیں ہوئی۔ ویسے بھابی، اس نے کہا تھا نا کہ فورسٹ میں سگنل کا پرابلم ہوگا۔ حکمہ نے ان کی پریشان آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ پریشان وہ خود بھی تھی فرشتے کے لیے، مگر اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ اس نے آمنہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ان کو دلاسا دیا۔ ہاں میری جان، وہ وائس نوٹ تو سنا تھا میں نے، لیکن اتنا ٹائم ہو گیا اب تک کوئی خبر ہی نہیں۔ بھابی آپ فکر مت کریں، اس نے کہا تھا وہ انفارم کرے گی سگنل آتے ہیں۔ وہ ویسے بھی میں نے ابھی ہی گوگل پر مسیسپی کا موسم چیک کیا تھا، بارش ہو رہی ہے وہاں، تو اس سب نیٹ ورک ویسے ہی ڈاؤن ہوگا۔ اس نے نرمی سے ان کو سمجھانا چاہا۔ آمنہ اس کی باتوں پر دھیما سا مسکراتی محض سر ہلا کر رہ کہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی بیچاری۔ میں کہتی ہوں ضرورت ہی کیا تھی یوں جانے کی، یہ بھی کوئی خواب ہوا بھلا؟ مجھے تو دانے سے شکوا رہے گا، کون سا شوہر یوں اجازت دیتا ہے بیوی کو دائرے غیر میں اکیلے جانے کے لیے؟ وہ غصے سے ماتھے پر بولی۔ حکمہ نے مسکراتے ہوئے بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو دبایا اور پھر سانس لیتے کہنا شروع ہوئی۔ بھابی میں جانتی ہوں آپ پریشان ہیں، اس کے لیے ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے فرشتے بہت معصوم ہیں، بالکل بچوں کے مگر بھابی جب وہ ہم سب کی خوشی کے لیے دل کے نہ ماننے پر بھی شادی کر گئی تو ہم کیوں اس کے خوابوں کے درمیان آتے؟ بھابی آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کو اپنی بہن پر یقین ہے؟ اگر وہ چلی بھی گئی اکیلے ٹور پر تو کیا ہوگا؟ کیا وہ بھاگ جائے گی وہاں سے؟ بھابی وہ بیچاری تو نکاح تک کر کے گئی ہے وہاں، تاکہ آپ کچھ غلط نہ سوچیں۔ جہاں تک بات ہی دانی بائی کی، تو انہوں نے ایک سمجھدار انسان ہونے کا ثبوت دیا۔ دنیا میں لڑکیاں کیا ہیں جو نہیں کر سکتی، تو ہم بھی اپنے دین کے بتائے ہوئے دائرے میں رہ کر سب کر سکتی ہیں۔ بھابی اس کا ایک ایک حرف آمنہ کے دل کو لگا تھا اور وہ کہہ بھی صحیح رہی تھی۔ بیٹے تمہاری ہر بات صحیح ہے، میں اپنی معصوم فرشتے کے متعلق تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میں بس حادثوں سے ڈرتی ہوں بیٹا، اور وہ ہے بھی بیوقوف کی حد تک معصوم ہے۔ بھابی میری پیاری بھابی، وہ آگے بڑھی، ان کے کندھوں کے گرد اپنے بازو کا ہنسا ڈال دیا اور اپنے لب محبت سے ان کے گال پر رکھ دیے۔ حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کمرے میں بھی ہو جائے گا۔ میں اٹھوں یہاں سے، میرا پیر پھسلے زمین پر گروں، ماتھا بیڈ کے سہانے سے لگے، سر پھٹے اور میں اللہ کے پاس تو ہو گیا حادثہ۔ وہ بڑے مزے سے ہنسے کو کھینچتے بولی۔ آمنہ نے غصے سے اس کو گھورا۔ تم میں بھی گھس گئی کیا فرشتے کی روح؟ ان کی بات سن کر حکمہ کا دھیما سا قہقہ فضا میں گونجا۔ ہاں نا، اصل میں اور آپ مس ہی اتنا کر رہے ہیں پیالی کو، تو میں نے سوچا چلیے آپ کو یاد ہی کروا دوں اس کے مزے کی باتیں۔ ویسے بھابی ماننا پڑے گا، فرشتے رونق ہے ہمارے گھر کی۔ وہ اس کو واقعی یاد کرنے لگی تھی۔ وہ تو مصروفیات اتنی بڑھ گئی اچانک کہ زیادہ وقت نہ ملتا، پر ہر رات اور ہر صبح فرشتے کا خالی بستر اس کو بشدید اس کی یاد میں مبتلا کر دیتا۔ بے شک، مگر تم ذرا اس بیوقوف کو عقل دو، اب تو شوہر والی ہو گئی ہے وہ۔ ہاں حکمہ، تمہارے لیے بھی رشتہ دیکھ۔ ان کی بات بیچ میں ہی حکمہ نے کاٹ دی تھی۔ نہ بھابی، ابھی اپنا رشتہ بیورو نہ کھولے، ابھی 1 سال تک تو مجھے جاب کرنے دے، پھر کر لوں گی شادی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آمنہ بھی مسکراتی۔ اچھا صحیح ہے، تم ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہو، تبھی مجھے تمہاری شادی کی کتنی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ فرشتے بھی کاش تمہاری طرح ہوتی۔ بھابی
جیسے ہر انسان ایک جیسا نہیں پیدا ہوتا، سب کی ایک ایک الگ فطرت، ایک الگ الگ سوچ ہے، تو لڑکیاں بھی تو انسان ہی ہیں، ہر لڑکی ایک جیسی فطرت کیوں ہوگی؟ وہ ایک بار پھر اپنے لفظوں سے ان کو کال کر چکی تھی، تم اور تمہارے بھائی بس مجھے لفظوں سے کال کرتے رہنا ہمیشہ، اتنا اچھا بول کیسے لیتے ہو تم دونوں؟ وہ مصنوعی حبکی سے اس کو دیکھتی بیٹھے اٹھ گئی، بس یہی تو ہمارا ٹیلنٹ ہے جس پر آپ فدا ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس ہی لمحے اس کا فون بجا تھا، ان نون نمبر دیکھتے ماتھے پر تشویش کے چاند لکیریں نمایاں پر اگلے ہی لمحے وہ کال پک کر کے موبائل فون کان سے لگا چکی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ کھڑا ہوتا بولا، پشت فرشتے کے سامنے تھی اور چہرے آتش دان کی سمت۔ وہ لوہے کی سلاخیں تھامے آتش دان میں موجود لکڑیاں ٹھیک کر رہا تھا، جلتی لکڑیوں کی گرمی نے ماحول کو پرسکون کیا ہوا تھا، دیواروں پر نصب لالٹین کی مدھم سنہری روشنی اس پرسکون ماحول کو خوابناک بنا دیا۔ وہ اس کی سپاٹ دھیمی آواز پر اس کی پشت کو دیکھتی سوچنے لگی، وہ لفظ جن سے اس کو بات کا آغاز کرنا تھا، وہ رات کے اس پہر اس سے سر پھرے خروش سے بالکل پنگا نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا بھروسہ کہ وہ اس کی کسی ادنا سی بات پر ہی اس کو اس سردی میں ووڈ ہاؤس سے باہر نکال کھڑا کرے۔ وہ میں پریشانی سے انگلیاں مروڑتی وہ اتنا ہی بول سکی۔ آگ کی لپیٹوں میں نظر جمائی، اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ اس وقت نہیں، نکالوں گا باہر، کہو کیا کہنا ہے، باریک گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں چلتی گفتگو اس کے منہ سے سن کر آنکھیں وا کیے اس سے عدوکر کی پشت کو گو رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں؟ اس کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ڈین نے اس ہی پل گردن موڑے اس کو دیکھا، آتش دان سے نکلتی آگ کی سنہری روشنی میں اس کی آنکھیں سلور کی طرح چمک گئی تھی، مغرور کھڑی ناک، ماتھے پر بکھرے برے بال اور چہرے پر رقصہ چٹانوں جیسی صحت۔ فرشتے نے اس کو دیکھتے اپنی اٹکی سانسیں بحال کی۔ تو کیا یہ شخص دل میں چھپے بیت بھی جان جاتا تھا؟ آخر کون تھا یہ شخص؟ پر اسرار، بے انتہا کڑوا، محض آنکھوں سے ہی سامنے والے کو خوف کے کنویں میں دھکیل دینے والا۔ لہجوں کا اتار چڑھاؤ، ان کہیں باتیں سمجھ جاتا ہوں میں، آنکھیں بھی پڑھ لیتا ہوں، سپاٹ انداز میں بتایا گیا۔ چہرہ واپس آتش دان کی طرف موڑ لیا۔ کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتی ہوں؟ مجھے بس ایک کال کرنی ہے گھر پر، نرمی سے پر امید لہجے میں پوچھا گیا۔ صرف اتنا کہہ کر چادر دے دی تھی۔ وہ بے پناہ خوش ہوتی، ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کے دوسری سم سے کال کرنا حکم آیا۔ فرشتے نے منہ بناتے اس کی پشت کو گھورتے، اس کی نقل اتارتے، اگلے ہی لمحے اس کو اپنی نشانہ پلٹتے دیکھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کال لاگ میں حکمہ کا نمبر ٹائپ کرنے لگی۔ دوسری بھل پر کال اٹھا لی گئی۔ ڈین آتش دان سے ہٹتا اس کے مقابل کوچ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ کوچ کی پشت پر سیدھے پھیلے تھے اور نظر سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ہیلو ہیلو، حکمہ آواز آ رہی ہے میری؟ انجان نمبر سے فرشتے کی آواز سنتے اس نے اپنی بھابھی کو دروازے سے واپس پلٹنے کا کہہ دیا۔ ہیلو فرشتے، کیسی ہو؟ یہ کس نمبر سے کال کر رہی ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ سوالوں کی بھرمار ہوئی۔ وہ پہلے ہی مقابل بیٹھے شخص کی گہری نگاہوں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اوپر سے انہیں حکمہ صاحبہ کے اتنے سارے سوال۔ ہاں حکمہ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ یار میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، میں ابھی ایک دوست کے نمبر سے کال کر رہی ہوں۔ اس کا سفید جھوٹ سن کر مقابل بیٹھے ڈین کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اس نے ابرو اچکاتے اس کو دیکھا۔ فرشتے نے بھی اس کو دیکھتے کندھے اچکا دیا۔ اگر ابھی ان لوگوں کو بتا دیتی کہ کسی انجان انگریز کے ساتھ یہاں اس سنسان جنگل میں ہے تو اس کی آپی کو دل کا دورہ ہی پڑ جاتا۔ او اچھا صحیح، یہ لو بھابھی سے بات کرو، ہم دونوں تمہارے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے ابھی۔ حکمہ نے موبائل آمنہ کی طرف بڑھا دیا، جنہوں نے سکون کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے موبائل ہاتھ میں تھام لیا۔ کیسی ہو فرشتے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا میری جان؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ٹھیک سے سور ہی ہونا؟ بڑی بےتابی سے انہوں نے جا بجا سوال اس کی عافیت پوچھنے کے لیے کرے۔ ان کی محبت بڑی بےتاب آواز سن کر اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو امڈ آئے۔ میں ٹھیک ہوں آپی، کہیں کوئی چوٹ بھی نہیں لگی، طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، سوئی بھی بہت مزے میں۔ آپ بتائیے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ فرشتے نے بھیگی آواز کو نارمل رکھے عام سے لہجے میں پوچھا۔ ڈین نے بغور اس کے سرخ ہوتے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ سب ٹھیک، تم بتاؤ کتنے جنگلی جانوروں کی فوٹوگرافی کی تم نے؟ وہ خوشی سے اس کی فوٹوگرافی کے بابت پوچھنے لگی۔ حکمہ نے تمانت سے ان کو دیکھا، شکر کیا کہ وہ بھی اپنی بہن کے خوابوں کو کچھ اہمیت دے رہی۔ اور یہ کہاں بھی پیر میں غلط انسان کو غلط چیز بتانے لگی تھی، بلا وجہ وہ شدید پریشان ہو جاتی۔ میری دوست کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی تو ہم جا ہی نہ سکے، محض ایک جنگلی گلہری کے کسی کی بھی نہ لے سکی پکچر۔
اداسی سے بولی۔ ڈین کو اب سمجھ آیا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کس طرح سے اس کی یہ شناخت جانتی ہے۔ یقیناً اس کا بھی تعلق اس ہی فیلڈ سے تھا۔ دو بھئی یہ تو تم جہاں بھی کر سکتی تھی، مسیسپی جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کی حیرت میں ڈوبی آواز مقابل کے ایئر پیس میں گونجی۔ فرشتے نے بھی مسکرا دی۔ مقابل میں مزید سکرات تھی ان جان لیوا چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کی۔ وہ جھٹکے سے کوچ سے اٹھا، واپس آتش دان کی طرف جا کھڑا ہوا۔ فرشتے کو لگا وہ اب ڈسٹرب ہو رہا ہے اس سب سے، جو کہ در حقیقت وہ ہو بھی گیا تھا۔ اچھا آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا میری جان، پری کو کسی دیجیے گا میری طرف سے، اب اپنے ہی فون سے کال کروں گی۔ اوکے اللہ حافظ۔ اس نے ان کا اللہ حافظ سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ سان ڈیاگو میں حکمہ کے روم میں بیٹھی آمنہ نے حکمہ کو شکواکن نظر سے دیکھا تم نے؟ اس نے صحیح سے بات بھی نہیں کی بھابھی، وہ کسی اور کے فون سے بات کر رہی تھی۔ اوپر سے ٹائم تو دیکھے ذرا 12 بج رہے۔ آرام کرے آپ، ٹینشن نہ لیجیے۔ وہ تو حمل سے ان کو سمجھانے لگی، تم بس اپنی دوست کی سائڈ لیتی رہنا اچھا ہے، اب تم بھی سو جاؤ، دیر تک کام نہ کرنا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی روم کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حکمہ نے ان کی سمت مسکراتے ہوئے دیکھا اور واپس لیپ ٹاپ گود میں رکھتے کچھ وقت مزید کام کرنے کی نیت سے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف فرشتے نے گھبرا کر اس کا موبائل ٹیبل پر رکھا اور آنکھوں میں فکر لیے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ بات کر لی میں نے ڈین سر، اس نے خشک ہوتے ہونٹوں کو تار کر کے کہا۔ وہ مڑا اور وہاں ہی اپنی محسوس جگہ پر جا بیٹھا۔ وہی حکمانہ انداز تھا، کیوں آئی ہو تم یہاں؟ زیادہ لمبا جواب نہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ فرشتے کو اس کے یوں بدتمیز انداز پر آگ تو بہت لگی تھی، پر خود پر ضبط کرتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجا گئی۔ میں یہاں فوٹوگرافی کرنے آئی تھی، وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننا میرا ڈریم ہے، وہ ایک جذبے سے بولی۔ ڈین نے سامنے بیٹھی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کے خواب اس کے قد سے بہت اونچے تھے۔ اس نے تمساہ سے فرشتے کو دیکھتے ابروج کرے۔ فرشتے کو صرف اپنی ذات کی سبکی ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا ہے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں واقعی بہت اچھی فوٹوگرافی کرتی ہوں۔ اس کی بات کے آخر میں چہرہ نیچے کرتے وہ مسکرایا۔ فرشتے کا چہرہ غصے سے لال ببوکا ہونے لگا۔ اس نے نیچے رکھا اپنا بیگ جھٹکے سے اٹھایا اور اندر سے اپنا کیمرہ نکالتے آن کیا۔ یہ دیکھیں، مذاق بنانے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیجیے۔ اس نے بھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی سمت کیمرہ بڑھایا، جو ڈین نے مسکراتے ہوئے بغیر کچھ کہے تھام لیا تھا۔ وہ کیمرے کی سکرین پر تصاویر دیکھنے لگے۔ چہرے پر متاثر ہونے کی ذرا بھی رمق نہ تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ متاثر ہوا تھا ان سب تصاویروں سے۔ ہر تصویر بہترین اینگل سے لی گئی تھی، لائٹنگ کا خاص خیال رکھا گیا تھا، ویو بھی زبردست چوز کیے گئے تھے۔ کمی تھی تو صرف یہ کہ تصاویر میں ایک بھی جنگلی جانور نہ تھا، جن کی فوٹوگرافی کا ڈریم پال رکھا تھا محترمہ نے۔ اس نے آگے بڑھتے کیمرہ ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور واپس اپنی تیسری پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ فرشتے نے کندھے اچکا کر ابرو چڑھائے اس کو دیکھا، جوابی اس ہی انداز میں ڈین نے بھی اس کو دیکھا تھا۔ کیا ہے یقین نہیں آپ نے؟ اس نے جلتے ہوئے پوچھا۔ مقابلے میں مسکرائے، ان میں وائلڈ لائف اینیملز کہاں ہیں محترمہ؟ طنز میں ڈوبے لہجے میں سوال کیا گیا۔ فرشتے کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے موقع جو نہ مل سکا، اور جب ملا تو یہ ہو گیا۔ اس کی آواز میں واقعی دکھ کی بازگشت تھی، جو ڈین نے بھی محسوس کی۔ تو کوئی بات نہیں، کل میں جاؤں گا مسیسپی رین ڈیئر کی فوٹوگرافی لینے۔ یو کین جوائن می۔ وہ خود کو نہ روک سکا سامنے بیٹھی لڑکی کو آفر کرنے کے لیے، وہ جو ان موقعوں پر پرنس کو بھی ساتھ نہ لے کر جاتا تھا۔ ابھی اس ٹیپ ریکارڈر کو آفر دے گیا، نہ جانے کہ اس کا یہ انداز خود اس کے لیے غیر تھا۔ دوسری طرف فرشتے تو خوشی کے ساتھ مینار پر تھی، اس لمحے فوٹوگرافی، وہ بھی اتنے نایاب جانور کی، وہ بھی ڈین نائٹ کے ساتھ افواہ پورے ہونے جا رہے تھے۔ یہ تو میں واقعی اس کے سامنے بیٹھے شخص کو انٹینشن پر شبہ ہوا، اپنے سینے پر انگلی رکھے معصومانہ طریقے سے اس سے سوال کیا۔ آنکھوں میں حیرت بے پناہ تھی۔ ڈین کا سر اس کو دیکھ خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ واہ کتنا مزہ آئے گا، میں سیکھوں گی بھی آپ سے۔ اوف میں تو ابھی سے اتنی ہوش ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اوف وہ خوشی سے کھڑی ہوتی اس کو دیکھنے لگی اور پھر بچوں کی طرح کوچ کے ارد گرد ٹہلنا شروع ہوگی۔ کل کی پلاننگ ابھی سے خوب جاری تھی۔ بے صحتہ آگے بڑھتے ڈین نے اس کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں خمار ہچکولے کھا رہا تھا۔ فرشتے نے جھونک کر اس کو دیکھا، پھر اس کی نرم گرفت میں اپنے ہاتھ کو ڈین سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جن میں حیرت کا جہان آباد نظر آیا۔ اسے پلیز بیٹھ جاؤ، مدھم لہجے میں عجیب گزارش تھی۔ فرشتے نے سر پٹا کر اس کو دیکھا کہ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے انہیں، جبکہ دوسری طرف اس کا کوچ کے ارد گرد یوں گھومنا، ساتھ ساتھ جھومتے بال، خوشی سے چمکتا چہرہ، وجود سے اٹھتی دھیمی مہک جو اس کے ساتھ ہی پورے لاؤنج میں رقص کرنے لگی۔
ٹین کے اندر دفن تمام احساسات کو وہ جگا رہی تھی۔ ہاتھ تو جوڑے پھر بیٹھوں گی نا، ہاتھ تو چھوڑے تو پھر بیٹھوں گی نا، فرشتے نے سپٹار کا کہا۔ ڈین نے یکدم اس کا ہاتھ چھوڑا، سر کے بال ہاتھوں میں پہنچے، وہ سر کاؤچ کی پشت سے ٹکا گیا۔ فرشتے نے پریشانی سے اس کو دیکھا، البتہ اب سامنے والے کاؤچ پر بیٹھ چکی تھی۔ ڈین، سر کیا آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی، اس کی پریشانی سے آواز بچے ہوئے تمام احساسات بھی بیدار کر چکی تھی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، سرخی آنکھوں سے سرسری طور پر فرشتے کو دیکھا، جانتا تھا اگر اس پل زیادہ دیکھ لیا تو واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ سامنے ٹیبل پر پڑے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگاتے اس نے ہونٹوں سے لگا لی، سر سیدھا کاؤچ پر ٹکا دیا، آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی۔ سر، ویسے ہمارے گروپ کے ساتھ جو آفیشیل فوٹوگرافرز کی ٹیم تھی، انہوں نے کہا کہ اس موسم میں رین ڈیئر نہیں نکلتے جنگل میں۔ اس کو ملیسا کی کہی بات یاد آئی جو وہ اس نے فوٹوگرافر کے نہ جانے کی وجہ بتائی تھی۔ ڈین سیدھا ہوا، سگریٹ کا دھواں اس کی سمت چھوڑتے مغرور سا مسکرایا، تبھی ان کی کوئی پہچان نہیں اور ڈین نائٹ نمبر 1 ہے۔ غرور میں ڈوبا لہجہ، آنکھوں میں بھی فتح مندی کا خمار تھا، وہ ہوتا بھی کیوں نہ۔ ہی واز انڈیڈ دا بیسٹ آف دا بیسٹ۔ فرشتے اس کو دیکھا، نرمی سے مسکرا دی۔ کچھ لوگوں پر غرور ان کی محنت کے باعث بے انتہا جھکتا ہے، ڈین نائٹ انہی میں سے ایک تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی تو کچھ بتائیے اپنے بارے میں۔ شادی شدہ ہیں آپ کیسے کی شادی؟ اتنا کیوٹ بیٹا ہے آپ کا۔ کچھ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیے، آپ کی اتنی پیاری بڑی فین ہوں میں۔ اس کا اچھا موڈ دیکھا وہ دڑا دڑ سوال کی بھرمار اس کے سامنے کر گئی۔ ڈین کا چہرہ ایک بار پھر بے تاثر تھا۔ شادی محض ایک کنٹریکٹ کے اور کچھ نہیں، سپاٹ انداز میں کہا گیا۔ فرشتے نے آنکھیں بڑھے اس کو دیکھا، کچھ لمحوں پہلے والی چہرے پر خوشی فوراً ہوا ہوئی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می دیٹ یو ڈونٹ بلیو ان لو، فرشتے نے چلاتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں حیرت پڑی تھی۔ ہیلو کرنا دور کی بات، محبت نامی لفظ پایا ہی نہیں جاتا، اور جو لوگ اس لفظ کو جذبات سمجھ کر بیان کرتے، اگر ایسا ہے بھی تو نفرت ہے مجھے ان جذبوں سے۔ باری مدم چلتا ہوا لہجہ تھا۔ فرشتے نے آستین چڑھا کر اس کو دیکھا۔ بینس کا ٹاپک چل چکا تھا، محبت سے نفرت ہے۔ کس قسم کے انسان ہیں آخر آپ؟ محبت تو زندگی ہے، ہم سب کا وجود ہی محبت کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جذبات، یہ سب ہی تو محبت ہے۔ کیسے آپ کو نہیں لگتا کہ محبت پائی نہیں جاتی؟ اس نے اپنی باتوں پر زور دیتے کہا۔ ڈین نے تلخی سے مسکراتے اس کو دیکھا۔ یہ افسانوی باتیں نہ کیا کرو، اگر تم کہتی ہو کہ محبت ہے تو مجھے دلیل دو کہ کس طرح۔ اپنے گھٹنوں پر کوہنیاں جماتے وہ ذرا آگے کو جھکا۔ سرخی مائل آئس بلو آنکھیں چمکتی شہد رنگ آنکھوں میں گڑی تھی۔ کسی کو دیکھا آپ کا دل تھم جائے، یہ محبت ہے۔ کسی کی پرواہ آپ کو صبح شام ہو، یہ محبت ہے۔ کسی کی آنکھ سے گرا ایک آنسو آپ کو اپنے دل پر گرتا ہوا معلوم ہو، یہ محبت ہے۔ محبوب کا درد آپ کو اپنا درد لگے، یہی تو محبت ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو محبت کی بابت کیا بتاؤں؟ ویسے چاہتے ہیں اگر تو بآسانی میں بتا سکتی ہوں، پر اعتمادی سے کہتی وہ اس کے پوچھے گئے سوال کا اپنی طرف سے بہترین دلیل دے چکی تھی، مگر مقابل کے دل و دماغ میں رتی برابر محبت کی کوئی بکت نہ پیدا کر سکی۔ پھر وہی افسانوی باتیں، کوئی ایسی بات بتاؤ جس کو تم ثابت بھی کر سکو۔ ڈین کا اطمینان لہجے میں طمانت ہنوز برقرار تھا۔ فرشتے پہلو بدل کر رہ گئی، آپ اتنا بول رہے ہیں، چلیے آپ ہی بتا دیں محبت کی اصل ڈیفینیشن، اس نے جلتے ہوئے کہا۔ ڈین نے مسکرا کر اس کو دیکھا تھا۔ محبت کچھ نہیں، جسٹ ہارمونل اٹریکشن ہے۔ یہ جو تم دل کے تھم جانے کی باتیں کر رہی ہو، دل کا تھم جانا کچھ نہیں، دل تھم گیا تو پورا وجود تھم جائے گا لڑکی۔ تمسخر بڑے لہجے میں جواب آیا۔ فرشتے نے آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھا جس کی نظر میں محبت اتنا حقیر جذبہ تھا۔ ارے اتنا حیران نہ ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں، مرد اور عورت کے درمیان کا تعلق ہے محض ہارمونز ہی کا تو کھیل ہے سب۔ جسمانی سکون حاصل کرنا ہے، اس کو محبت کا نام دے دو۔ ذہنی دباؤ کا شکار ہو، ایک خوبصورت ساتھی کے ہمراہ تھکن اتار لو، یور چوائس۔ کندھے اچکا کر وہ مزے سے بولا۔ فرشتے کو افسوس ہوا تھا اس شخص کی سوچ پر۔ آپ شادی شدہ ہو کر بھی ایسی غلط گفتگو کر رہے ہیں محبت کے متعلق، اور آپ کا تو ایک بچہ تک ہے، کیا آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے؟ لہجے میں اس شخص کی بیوی کے لیے ایک انجانا سا تعصب اور افسوس دار آیا تھا۔ ایک تو تم بے سر و پا گفتگو کرتی ہو لڑکی،
پہلے ہی بتا چکا ہوں، شادی دو لوگوں کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہے، کبھی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اور کبھی کسی اور کی۔ میرے کیس میں شادی کسی اور کی سیٹسفیکشن کے لیے میں نے کی، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی میری بیوی اور میری شادی میرے لیے۔ ہاں، قربت کے کچھ لمحے میسر آ جائیں تو وہ الگ بات ہے۔ ویسے میری نظر میں یہ سب بیوقوفی ہے اور ذات کے ہاتھ میں اپنا آپ سونپنا محض ایک سنگین خطا ہے۔ ڈین اپنی بات مکمل کر کے سیدھا ہوا فرشتے کے چہرے کو دیکھا جس پر افسوس صاف آیا تھا۔ آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی نہیں، تبھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ کو محبت ہوگی بھی نہیں۔ عشق ہوگا آپ کو، اور عشق مہلک ہے مسٹر ڈین نائٹ۔ فرشتے کا لہجہ اس پر مدام بہت کچھ باور کرواتا ہوا تھا۔ ڈین اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا سر جھٹکتے کھڑا ہوا، اپنا سویٹر اتارتے اس کے قدموں کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ فرشتے نے سٹپٹا کر فوراً اپنی نظر اس کے وجود سے ہٹائی تھی۔ محبت کچھ نہیں، محض ہارمونل اٹریکشن ہے، اینڈ آئی ول پروو دیٹ ٹو یو۔ ایک آخری نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالتا، جھک کر اپنے جتنے وزن کے سوتے ہوئے پرنس کو دونوں بازو میں اٹھائے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی، باوجود اس کے کہ باہوں میں اتنا بھاری جانور ہے۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گیا تو فرشتے گردن اونچی کر کے چلائی، اور میری کہی ہوئی باتیں آپ کو وقت پروو کر کے دکھائے گا مسٹر ڈے نائٹ۔ اس کی جلی ہوئی تیز آواز سن کر ڈین کے لبوں پر تمساہر بڑی مسکراہٹ ابھری۔ اگلے ہی لمحے وہ سالی فرشتے سے کی گئی گفتگو نظر انداز کرتے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا سویا ہوا پرنس اس کے برابر اس کی پشت پر سر رکھے نیند میں تھا، جبکہ نیچے بیٹھے فرشتے کی حالت اب بھی غیر تھی۔ اس کی ہوئی باتوں نے اب تک اس کے دل میں آگ برپا کیے رکھی۔ اتنی اچھی شکل اور اس پر اتنی گندی سوچ، چی چی چی، مجھے تو ان کی بیچاری بیوی پر ترس آ رہا ہے، معصوم عورت افسوس سے کہتے وہ کاؤچ پر لیٹ گئی، ساتھ ہی ٹیبل کے نیچے رکھا بلینکٹ خود پر ڈال کر آنکھیں موندی تھی۔ وہ صبح ایجنسی پہنچی تو پہلے ہی آفس سے بلاوا آ چکا تھا۔ اپنا بیگ ڈیسک پر رکھتے وہ میم جیسیکا کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس نے آفس کے اندر قدم رکھا۔ سامنے اپنی چیئر پر میم جیسیکا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ حکمہ کو جھٹکا لگا ان کو یوں بیٹھے دیکھ۔ اچھا بھلا سب ٹھیک تو چل رہا تھا کمپنی میں، پھر میم اس قدر پریشان کیوں تھی؟ گڈ مارننگ میم، کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہیں، کچھ بات ہے؟ حکمہ کی آواز پر چونکا انہوں نے سر اٹھایا۔ جی حکمہ ادھر آئیے، بیٹھیے پلیز۔ ان کے پریشان لہجے پر غور کرتی ٹیبل کے سامنے پڑی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر قبل یہ کنٹریکٹ موصول ہوا ہے، ایف رائل کی طرف سے آپ پڑھے۔ انہوں نے آگے لفافے میں سے کنٹریکٹ نکالتے اس کے سامنے رکھتے حکمہ نے ہاتھ بڑھاتے کنٹریکٹ پڑھنا شروع کیا، جس میں درج تھا کہ 1 سال تک آپ کی کمپنی کی امپلائی حکمہ ثاقب ہماری فرم میں ہونے والے تمام چھوٹے بڑے ایونٹس لیڈ کریں گی۔ ہماری ٹیم کے ساتھ بدصورت دیکھ کر ابھی جس ایونٹ کا کنٹریکٹ دونوں کمپنیز کے مابین ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی اسپارکلز اینڈ کو کی چیئر پرسن جیسیکا ہاربر کو ایونٹس میں لگائے گئے تمام اخراجات اپنی جیب سے پورے کرنے ہوں گے۔ نیا بنایا ہوا کنٹریکٹ سائن کرنے کے بعد حکمہ ثاقب کو ہر حال میں پورے 1 سال تک ہماری فرم کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے کچھ بھی کہہ کر کنٹریکٹ میں لکھے رولز کی نفی کی یا کنٹریکٹ ختم کرنے کی کوشش کی تو اسپارکلز اینڈ کو کے آنر کو اس سب کے بیہاف پر 9 منتھ کی جیل ہوگی۔ کنٹریکٹ پر لکھی تحریر پڑھ کر تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ میم یہ کیا مذاق ہے، ایسے کیسے یہ ہمیں ہر طرف سے بانڈ کر سکتے ہیں؟ یہ غلط ہے میم، ہمیں ان کی فرم کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ اس نے کنٹریکٹ غصے سے ٹیبل پر دھکیلا اور کھڑے ہو گئی، چہرے غصے سے تمتما رہا تھا۔ اتنی بڑی کمپنی کے خلاف ہم کون سی قانونی کارروائی جوئی کر سکتے ہیں؟ حکمہ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں کیا کروں، وہ پریشانی سے بولی۔ حکمہ نے پہلو بدلتے ان کو دیکھا، سمجھ تو اس کو بھی نہیں آیا تھا اس عجیب سے کنٹریکٹ کی وجہ۔ میم اگر آپ کہیں تو میں مسٹر سہراب سے بات کروں، مجھے فرم ہی جانا تھا ابھی ایونٹ میں ہونے والے اخراجات کی بابت ڈسکشن کرنے کے لیے۔ اس کی بات سننے پر پر امید ہو کر جیسیکا نے سر ہلایا۔ حکمہ نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھا کنٹریکٹ اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کی زپ کھولتے اس میں ڈالا اور بیگ واپس کندھے پر ڈالتے وہ آفس سے باہر نکل آئی۔
پورا ارادہ تھا سہراب طالب سے ملاقات کرنے کا۔ وہ اپنی آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا کہ جب انٹر کام بجا۔ یس سہراب کی باری آواز آفس کے خاموش فضا کو چیر گئی۔ مقابل سیکرٹری کے پاس سن کر اس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ ہاں بے دو کہتے ہی انٹر کام واپس سے برکھا تھا۔ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنے جو لائن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بے صبری سبز آنکھیں بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک منٹ بعد ہی دروازہ کھلا۔ سہراب کی نظریں بے تابی سے دروازے کی سمت اٹھی۔ حکمہ نے سر اندر کرتے اجازت طلب کی تھی۔ میں آئی کامن سر۔ سہراب نے اپنی نظروں کو قابو میں کرتے ان کا ماحول واپس لیپ ٹاپ کو بنا لیا۔ اس کی گمبھیر آواز سنتے حکمہ نے اپنے قدم یس آفس میں رکھ دے۔ اس کے اندر آتے ہی سہراب نے نہ جانے کون سے بٹن پریس کرتے آفس کے تمام داخلی اور خارجی دروازے لاک کر دیے۔ فضا میں گونجنے والی ٹک ٹک کی آوازوں پر حکمہ نے پریشانی سے اپنے پیچھے دروازے کو دیکھا۔ سہراب کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی جس کو اگلے ہی لمحے وہ پیچھے دھکیل گیا۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ اس کو مقابل بیٹھنے کی دعوت دیتے نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹاتا اس کا جائزہ لینے لگا۔ آج پیلے رنگ کا حجاب لیا ہوا جس میں سفید معصوم سا چہرہ چمک رہا تھا۔ گہری نیلے کوٹ پینٹ کے ہمراہ یلو ہی اسٹرپ کی نازک سی واچ ہاتھ میں باندھے ہوئے تھی۔ اس رنگ میں وہ اس کو سورج مکھی کا کھلتا ہوا پھول لگی۔ نظروں کی بے تابیوں پر ذرا باندھے وہ نظر اس پر سے ہٹ گیا۔ حکمہ پر اعتماد چال چلتی ٹیبل کے نزدیک آئی، چیئر گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ یہ ڈوز میں سے کیسی آواز آئی تھی ابھی؟ وہ اپنے آپ کو پوچھنے سے نہ روک سکے۔ سہراب نے سبز آنکھیں لیپ ٹاپ سے اٹھاتے اس کو دیکھا۔ نن آف یور کنسرن، جس کام کے لیے آئی ہیں وہ بات کرے۔ نظر اس کے چہرے پر اڑتے رنگ پر رکھے اسپاٹ انداز میں کہا گیا۔ وہ واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئے۔ حکمہ نے اپنے اچھے بھلے اعتماد کو مقابل بیٹھے شخص کے لہجے اور نگاہوں کے باعث ڈگمگاتے محسوس کیا۔ بلیک ڈریس شرٹ کے ساتھ بلیک گلاسی ٹائی لگائے، گرے ڈریس پینٹ میں ملبوس ڈارک براؤن بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، چوڑی خوبصورت کلائی میں سیاہ مہنگی ترین واچ جگمگا رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی، سبز چمکتی آنکھیں لیپ ٹاپ پر جمی تھی۔ مقابل بیٹھا شخص کسی کی بھی سیٹیں آسانی سے گم کر سکتا تھا، پھر وہ تو پہلے ہی کافی ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ سر یہ کس قسم کا کنٹریکٹ موصول ہوا ہے ہماری ایجنسی کو آپ کی فرم کی طرف سے؟ اس نے اپنا حلق تر کرتے آواز میں اعتماد بحال کر کے کہا۔ سہراب نے اس کی بات سننے کے باوجود بھی کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ حکمہ دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ سر ایسا کر کیسے سکتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو سراسر ہمیں بورن کرنے والی بات ہوئی کہ ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو حمل سے اپنی بات کہہ گئی۔ مقابل ہنوز لیپ ٹاپ پر مصروف رہا۔ حکمہ کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ سر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ حکمہ نے اپنی ڈگمگاتی آواز کو ہاتھوں نرمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں کان سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں، مس حکمہ ثاقب۔ سہراب نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا اور لیپ ٹاپ ایک ہاتھ سے جھٹکے سے بند کرتے اپنی چیئر سے کھڑا ہوا۔ حکمہ بھی پریشانی سے اس کو دیکھتی کھڑی ہوئی تھی جس کے سبب اچانک سہراب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کو رکنا ناممکن سا تھا اس کے لیے، تبھی وہ اپنی پشت اس کی جانب کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی اور سر جھکا گئی۔ بیٹھیے، واپس پشت اس کی جانب ہی رکھے بولا گیا۔ حکمہ واپس چیئر پر بیٹھتے اپنا نچلا ہونٹ چباتی اس کو دیکھنے لگی۔ سہراب اس کی سمت مڑا اور اس تک چلتا ہوا آیا۔ حکمہ سر اٹھائے اس کو پریشان نظروں سے دیکھتی رہی۔ ہونٹ ہنوز کاٹ رہی تھی اپنے۔ سہراب نے ہاتھ بڑھاتے اس کا ہونٹ اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹوں کی قید سے آزاد کیا۔ حکمہ سٹپٹا کر پیچھے ہوئی تھی جب سہراب نے اس کے بیکے ہونٹوں کے کنارے پر انگوٹھا پھیرتے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سر، وہ اٹکتے ہوئے کہتی اپنی چیئر پیچھے کی جانب دھکیل کر کھڑی ہوئی۔ سہراب کے جذباتی لوٹاتی نظریں ابھی اس کے چہرے کے پریشان نقوش کا طواف کر رہی تھی۔ بدتمیزی تو آپ کر رہی تھی، وہ بھی کافی دیر سے، بے تاثر انداز میں کہا گیا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ سہراب کے لبوں پر بے ساختہ تبسم بکھرا۔ کب سے ان کو اذیت دے رہی ہیں؟ کسی کی امانت ہے یہ، امانت میں خیانت کیسی؟ وہ مخمور ہوتی آنکھیں اس کے سرخ ہوتے ہونٹوں پر جمائے ہاتھوں کو ان کو چھونے سے باز رکھے بولا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟
وہ شدید پریشان ہونے لگی تھی اب اس شخص کی عجیب سی گفتگو سے۔ لگتا ہے دوست سراہتا نہیں تمہاری اس خوبصورتی کو۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ کنٹریکٹ کا بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ میں نے تو چیک کیا تھا، سب ٹھیک لگا مجھے، عام سے لہجے میں کہتا وہ واپس اپنی چیئر پر بیٹھا۔ حکمہ اس کو دور ہوتا دیکھ اپنی سانسیں بحال کرتی سیدھی کھڑی ہوگی۔ اس کے چلو کی کہی آدھی بات اس پریشانی میں حکمہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی، البتہ کنٹریکٹ کا نام سنتے ہی سماعت فوراً بیدار ہوئی تھی۔ سر ہم تو انکار کر ہی نہیں سکتے اس کنٹریکٹ سے کسی بھی حال میں۔ وہ پریشان ہوتی بولی۔ سہراب مسکرایا، بوجھل ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ تو اقرار کر دو نا، لہجے میں چاہ تھی، خواہش اور گزارش بھی۔ حکمہ نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ایسے کیسے سر؟ وہ لڑکھڑاتی زبان قابو میں رکھ کے بولی۔ سہراب نے ہاتھ اٹھاتے اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے، کیلیفورنیا کی نمبر 1 آرکیٹیکٹ فرم میں بحیثیت ایونٹ مینیجر آپ 1 سال تک ورک کریں گے۔ عزت، شہرت، پیسہ سب ہی تو ملے گا۔ حکمہ اس کی بات سنتے پہل بدل کر رہ گی، مگر اس کا لمبا مگر سنتے سہراب نے نظر اس پر سے ہٹاتے لیپ ٹاپ واپس کھول لیا۔ نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، منع کر دیا تاکہ پھر محض آپ کی اس خود سری کے باعث نہ جانے کتنے بے روزگار اسٹوڈنٹس کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس نے افسوس کرنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہ نکیوں سے حکمہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ یہ شخص سامنے کھڑے معصوم لڑکی کو کال کر چکا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہو جائے گی مجھ سے، میں سائن کر۔ وہ بیگ سے کنٹریکٹ نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھی کہ وہ بولا، نہیں مس حکمہ ثاقب، آپ آرام سے سوچیں، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے۔ وہ آواز میں ہاتھاں نرمی کی آمیزش رکھے بولا، دل ہی دل میں اپنی چالاکی پر خوب ہنسا بھی تھا۔ نہیں سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری وجہ سے کتنے میرے فرینڈز بے روزگار ہو جائیں گے، مجھے کیا مسئلہ ہوگا سائن کرنے سے، میں کر دیتی ہوں۔ اس نے فوراً کنٹریکٹ بیگ سے نکالتے ٹیبل پر رکھا اور جھکا اس پر سائن کرنے لگی۔ سہراب کے چہرے پر پوری اسرار مسکراہٹ سجائے اس کے یلو حجاب میں لپٹے جھکے سر کو دیکھا۔ لوگوں کی فطرت، جتنا کوئی تم سے سیکھے سہراب طالب۔ مسکراتے ہوئے اس نے خود کو ہی سراہا۔ سائن کرنے کے بعد حکمہ نے کنٹریکٹ اس کی جانب کھسکایا تھا۔ یہ لیجیے سر، ہو گیا، اب میں چلتی ہوں، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بات بھی کرنی ہے۔ وہ پرسکون سے انداز میں بولی۔ دل پر پڑا بوجھ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ معصوم جانتی تو نہ تھی اوروں کو بچا لی ہے، پر خود بہت برا پھنسی ہے۔ سہراب نے اس کی بات سنتے مسکراہٹ ضبط کی اور سہرس پاس میں جنبش دیتے تمام دروازے انلاک کر گیا تھا۔ حکمہ نے پروفیشنل مسکراہٹ اس کی سمت اچھالی، کندھے پر لٹکا بیگ ہاتھ سے ٹھیک کرتی آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے سہراب کا جاندار قہقہ پورے آفس میں گونجا تھا۔ بیوقوف، یہ کہتے اس نے چمکتی آنکھوں سے کنٹریکٹ پر موجود حکمہ کے دستخط دیکھے اور ان پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ لبوں پر پر اسرار سی مسکان تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اپنے چہرے پر کسی کی گرم پرتپش سانسیں محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی، بالکل سامنے اس کی آئس بلو آنکھیں تھیں۔ فرشتے اس کو خود سے اتنے قریب، خود پر جھکا دیکھتے چیخنے ہی لگی تھے۔ مقابل نے اپنا بھاری مردانہ ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا، ایک ہاتھ اس کے سر کے بالکل برابر ٹکایا ہوا تھا۔ فرشتے اس کی قربت پر بے انتہا مچلنے لگی، مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی جگہ سے رتی برابر بھی نہ ہل سکی۔ تم کہتی ہو نا مجھے عشق ہو جائے گا، مجھے عشق ہو گیا ہے تم سے، وہ اس کے کان پر جھکا باری سرگوشی میں بولا۔ ایک لفظ پر زور ڈالا گیا تھا۔ فرشتے کی آنکھیں حیرت سے پوری باہر کو ابلنے لگی۔ اس کے بغیر شرٹ کے وجود سے اٹھتی تیز کالون کی خوشبو فرشتے کی سانسیں معطل کر رہی تھی۔ اوپر سے کان کی لو پر پڑتی اس کی گرم سانسیں فرشتے کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہونے لگی۔